السلام علیکم جماعت پنجم۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے سونے کے باٹ، جسے محمد یونس حسرت نے لکھا ہے۔ یہ سبق میں آپ کو پہلے پوری وضاحت کر چکی ہوں۔ جو آج ہے آپ کی سرگرمی ہے، جو سوال آپ نے تحریر کرنا ہے وہ ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری کے اصول و ضوابط میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کن کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے کردار لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج جو کردار دیا گیا ہے، جو آپ نے تحریر کرنا ہے، وہ ہے شیخ حسن کا کردار۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کردار جب ہم لکھتے ہیں تو پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ تو جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اسے حوالہ متن کہتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں کہ جو پہلا جملہ شروع ہو رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ کردار ہماری اردو کی کتاب سریر خامہ کے سبق سونے کے باٹ سے لیا گیا ہے۔ سبق کے نام کے بعد پھر ہم لکھتے ہیں کہ اس کے جو مصنف ہیں وہ محمد یونس حسرت ہیں۔ ہم دوسری لائن میں سبق کے مصنف کا نام تحریر کرتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا پیراگراف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظاہری حلیہ۔ اب آپ کی کتاب میں تو مینشن نہیں حلیہ ہوتا، لیکن ہم جب بھی کوئی کہانی پڑھتے ہیں یا کردار پڑھتے ہیں تو ایک امیج ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، تو ہم وہی جو اپنا خیالی جو حلیہ ہوتا ہے وہ اسی کو ہم تحریر کرتے ہیں۔ جس طرح یہ کہانی پڑھنے کے بعد جو ہے شیخ حسن کا جو حلیہ ہمارے ذہن میں بنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ شیخ حسن کی جو عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، یعنی کہ قریب تھی، رنگت ان کی گندمی تھی، چہرہ ان کا بیضوی یعنی کہ اوول شیپ جو ہوتا ہے ویسا تھا، آنکھیں ان کی بڑی تھیں اور بالوں کا رنگ سیاہ تھا، دراز قد کے مالک تھے۔ یہ ہمارے فرضی حلیہ تھا جو ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہے اور لکھا ہے۔ اب تیسرے پیراگراف میں جو ہے وہ ہماری کردار کی خوبیاں آ جاتی ہیں، خوبیاں یا خامیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ کردار جو تھا یہ خوبیوں کا ایک مرکب تھا، اس لیے ہم نے یہاں پر اس کی خوبیاں تحریر کرنی ہیں۔ تو خوبیاں کیا تھیں کہ شیخ حسن شاہ جمال کی نصیحت سے پہلے کم تولتے تھے، لیکن ان کا ضمیر انہیں مسلسل ملامت کرتا رہتا تھا، یعنی کہ ان کو یہ کہتا رہتا تھا کہ وہ جو ہے غلہ تولنے میں کمی کرتے ہیں۔ ایک دن ان کے دل میں جانے کیا سمائی کہ وہ اپنے مرشد شاہ جمال کی نصیحت جو انہوں نے کی تھی کہ پورا تولا کرو، کہ ان کی نصیحت کا ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کم تولنا چھوڑ دیا اور وہ پورا تولنے لگ پڑے، اور کبھی کبھی گاہک کو کہتے کہ خود تول لو، چاہے گاہک جتنا مرضی جھکتا، لیکن وہ نکتہ چینی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو یہ عادت شیخ حسن کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ انہوں نے سونے کے باٹ بنا لیے، یعنی کہ انہوں نے جو اپنا ترازو تھا اس کے باٹ جو تھے وہ سونے کے بنا لیے۔ اب انہوں نے وہ باٹ جو تھے وہ دریا میں بہا دیے، کس کے؟ اپنے مرشد کے کہنے پر، لیکن چونکہ وہ رزق حلال کی کمائی سے بنوائے گئے تھے اس لیے وہ گھوم پھر کر ان کے پاس دوبارہ واپس آ گئے۔ یہ آپ کا یہ جو پیراگراف یہاں سے لے کر اور یہاں تک ہے یہ خوبیوں کا پیراگراف ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ پہلا آپ کا پیراگراف تھا، یہ دوسرا پیراگراف، یہ تیسرا اور چوتھا پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مصنف کی رائے۔ اب مصنف نے جو یہ کردار لکھا تھا ان کی رائے کے مطابق یہ ہے کردار کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے پر زور دیا ہے اور اللہ کبھی بھی رزق حلال جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد آپ کا جو آخری پیراگراف ہے وہ ہوتا ہے آپ کی رائے، یعنی کہ آپ کی جو تحریر جو سوال کر رہے ہیں ان کی رائے۔ تو آپ کی رائے کے مطابق یا میری رائے کے مطابق یہ جو کردار ہے شیخ حسن کا، کہ شیخ حسن نے بھی جب رزق حلال سے باٹ بنوا کر دریا میں بہائے تو وہ ضائع نہیں ہوئے۔ کیوں ضائع نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ رزق حلال سے کمائے گئے تھے، اور رزق حلال کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، تو وہ گھوم پھر کر آخر کر ان کے پاس دوبارہ واپس آ گئے۔ یہ بیٹا آپ کا آج کا کام تھا، جو میرے خیال میں آپ کو کردار نگاری پہلے میں نے آپ کو سمجھائی ہوئی تھی، تو اب اور آپ کو مزید اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔